السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی ناگہانی آفات اور بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ دوستوں، میں ہوں آپ کا شہری بھائی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل شہری خان آفیشل۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک بیان شیئر کروں گا۔ اس بیان میں مولانا طارق جمیل صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ معافی کو کتنا پسند کرتے ہیں۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، انشاءاللہ ہم سب کو فائدہ ہوگا۔ اور میرے نبی کہہ رہے ہیں عائشہ کچھ ہوا ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا، اور اگر تو سچی ہے تو اللہ تیرے بارے میں ضرور گواہی دے گا۔ حضرت عائشہ کہتی میرے آنسو خشک ہو گئے، میں سے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا اماں جواب دے، ام رومان کہنے لگا بیٹی میری ہمت نہیں میں کچھ بولوں۔ ابا آپ میری طرف سے جواب دیں کہ بیٹی میری ہمت نہیں میں کچھ بولوں۔ فرمایا سچ بولوں تم مانو گے نہیں، اور جھوٹ بولوں اپنے اوپر الزام لگاؤں میں وہ کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا۔ کہتی غم کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا۔ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنا دکھ درد اپنے رب کو سناتی ہوں، اور میں لیٹی ہی تھی کہ وہی شروع ہو گئی، اور میری ماں اور باپ ایسے خشک پتے کی طرح کانپ رہے تھے کہ پتہ نہیں اب کیا حکم آتا ہے، حق میں یا خلاف۔ دونوں ماں باپ کے رنگ پیلے پھٹک ہو گئے اور ایسے کانپ رہے تھے کہ ایک دم وہی ختم ہوئی۔ آپ نے آنکھیں کھولی، آنکھیں بند ہو جاتی، پسینہ پوچھا اور مسکرائے عائشہ مبارک ہو، اللہ تیری گواہی کے لیے آ گیا۔ یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، ایک بچے نے گواہی دی۔ مریم علیہ السلام پہ تہمت لگی، بیٹے بچے نے گواہی دی۔ عائشہ اماں پہ تہمت لگی، میرا اللہ گواہ بن کے آیا۔ اور میں وہ پڑھ رہا تھا تفسیر کشاف، تو اب کیا ہے وہ جار اللہ زمخشری، وہ کہتے ہیں ان 14 آیات میں جتنا اللہ غضبناک ہو کے بولا ہے پورے قرآن میں اس طرح نہیں بولا۔ پورے قرآن فرعون بھی آیا، حامان بھی آیا، نمرود بھی آیا، ابو جہل بھی آیا، کسی پر ایسے غضب سے نہیں بولے جیسے ان 14 آیات میں الزام لگانے والوں پر بولے۔ آپ نے وہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم سے لے کر آخر تک۔ تو حضرت ام رومان کہنے لگی عائشہ اٹھو اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو۔ کہنے لگی نہیں، میں اس کا شکر ادا کروں گی جس نے آسمانوں سے میرے حق میں گواہی دی، میں اس کا شکر ادا کروں۔ اور پھر اپنے باپ سے لپٹ کر کہنے لگی بابا میرا گلہ ہے، آپ نے بھی میری گواہی نہ دی، آپ نے بھی میری گواہی۔ یہ سارا واقعہ سنا کے ایک بات سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا ان کو حد لگاؤ۔ حمنہ بنت جہش، زینب بنت جہش امہات المومنین کی بہن، حد لگی۔ حسان بن ثابت پہ حد لگی، مصہ پر حد لگی۔ عبداللہ بن ابی کو آپ نے آزاد کر دیا، اللہ خود نمٹ لے گا۔ تو مصہ ابو بکر کے بھانجے تھے اور غریب تھے، ان کا خرچہ ابو بکر اٹھاتے تھے۔ انہوں نے قسم کھائی کہ آج کے بعد میں مصہ پہ خرچ نہیں کروں گا۔ تفصیل اس لیے بتائی ہے کہ جرم کی ہیبت تمہارے سامنے آئے۔ کس پاک دامن نبی کے دل کے اندر اتری ہوئی۔ 23 سال میں بڑے دکھ دیکھے، لیکن اس واقعے کا دکھ میرے نبی کے سارے دکھوں پہ بھاری ہے۔ حضرت صدیق نے کہا میں آئندہ مصہ پہ خرچ نہیں کروں گا۔ جرم دیکھو،
باپ کی قسم بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ اور اللہ کو دیکھو، وہ ہائے میرے رب، کون مسکین؟ مستہ سفارش کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ کس جرم کی سفارش کر رہا ہے؟ کہ عائشہ پہ الزام کو معاف کر دو، عائشہ پہ الزام کو معاف۔ لا یأتل منکم اولو الفضل والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى والمہاجرین والمساکین الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ یہ واقعہ تمہارے لیے موت تک سبق ہے، اور میرے بچے بیٹھے ہو، میں نے ساری زندگی معاف کیا، تم میری شہرت تو دیکھ رہے ہو، لیکن اس میں چھپے ہوئے جو طوفان ہیں وہ میں تمہیں کیسے دکھاؤں۔ زندگی ہے، مومن خان کا شعر یاد آ گیا، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، آتی جاتی سانس کا عالم نہ پوچھ، جیسے دوری دھار کا خنجر چلے۔ میں نے ساری زندگی معاف کیا ہے، تم سب کو، استادوں کو، بچوں کو، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو معاف کرنا سیکھو۔ اس سے بڑا دکھ میرے نبی نے نہیں دیکھا، اور اس سے بڑا دکھ ابو بکر نے نہیں دیکھا کہ ایسی پاکیزہ بیٹی پہ تہمت لگے، نبی کی محبوب، نبی کی پیاری عائشہ۔ جب سے مجھے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے موت اچھی لگنے لگ گئی ہے۔ یا عائشہ، عائشہ نہیں کہا محبت سے، یا عائشہ انہو لیہون علی ان اریتک زوجتی فی الجنہ۔ تو میرا نبی کہہ رہا ہے عائشہ، عائشہ نہیں، عائشہ، جب سے پتہ چلا تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے موت ہی اچھی لگ رہی ہے۔ ان پہ الزام کیا دکھ بیتا، باپ کے دل پہ کیا دکھ بیتا، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ابو بکر مستہ کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے دوستوں، آپ نے ویڈیو دیکھی، آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان بھی سنا۔ انشاءاللہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میرے پیارے دوستوں، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ میرے پیارے دوستوں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی اور اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے شیری بھائی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔